حیدرآباد کے علاقے کاچی گوڑا میں ہونے والی ایک خفیہ کارروائی نے طبی دنیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ انسانی خون کے لیے مخصوص بیگز میں بکری اور بھیڑوں کا خون۔ ظاہر ہے یہ حیرت کی بات ہے، یہ محض ایک غیر معمولی خبر نہیں بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پورے طبی و ضابطہ جاتی نظام پر سنگین سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریٹر اور حیدرآباد پولیس نے مشترکہ چھاپے میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی CNK امپورٹ ایکسپورٹ کے احاطے سے تقریباً 1000 لیٹر جانوروں کا خون برآمد کیا، جو نہ صرف غیر قانونی طور پر حاصل کیا گیا تھا بلکہ اسے انسانی خون کے بیگز میں محفوظ کیا گیا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے معاملے کو محض اسمگلنگ یا ضابطہ شکنی سے نکال کر ایک ممکنہ طبی المیہ کی سطح تک پہنچا دیا۔ کارروائی کے دوران حکام اس وقت مزید چونک گئے جب موقع سے آٹو کلیو مشین، لیمنز ایئر فلو یونٹ، 60 خالی اور 110 بھرے ہوئے خون کے بیگز بھی ملے۔ لیمنز ایئر فلو جیسا آلہ عام طور پر جراثیم سے پاک ماحول میں خون یا بائیولوجیکل مواد کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں محض ذخیرہ نہیں بلکہ باقاعدہ پروسیسنگ ہو رہی تھی۔ خون کہاں جا رہا تھا؟ تحقیقات کے مطابق یہ خون مبینہ طور پر ہریانہ کی ایک پولی میڈیکیور کمپنی کو بھیجا جاتا تھا، لیکن اس کا حتمی استعمال اب تک ایک معمہ ہے۔ ڈرگ کنٹرول حکام کو شبہ ہے کہ یہ خون غیر مجاز کلینیکل ٹرائلز، تجرباتی مقاصد، لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے، کلچر میڈیا یا سیرم نکالنے جو جلدی علاج، بالوں کی مصنوعات اور ویکسین سازی میں استعمال ہوتا ہے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم اتنی بڑی مقدار میں جانوروں کا خون جمع کرنے اور منتقل کرنے کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے، اور یہی اس کیس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ میڈیا کے ذرائع کے مطابق ڈرگ انسپیکٹرز نے خبردار کیا ہے اگر کسی بھی مرحلے پر یہ جانوروں کا خون انسانی طبی سپلائی چین میں داخل ہو جاتا تو اس کے نتائج یقینی طور پر مہلک ہوتے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسانی خون کے گروپس میں معمولی سی غلطی بھی جان لے سکتی ہے۔ جانوروں کا خون انسان کو دیا جاتا تو براہ راست موت کے مترادف ہے، اسی لیے قانون کی نظر میں خون کو دوا کا درجہ دیا گیا ہے اور اس پر انتہائی سخت ضابطے لاگو ہوتے ہیں۔ اس پورے نیٹ ورک کا مرکزی کردار مبینہ طور پر CNK امپورٹ ایکسپورٹ کا مالک پرنیکیش ہے، جو اس وقت فرار ہے۔ پولیس کے مطابق وہ قصابوں کو فی خون بیگ 2 سے 3 ہزار روپے ادا کرتا تھا اور بیگز بھی خود فراہم کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے پولیس کو آنے کا وعدہ کیا مگر راستے میں فون بند کر کے غائب ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ اہم دستاویزات بھی سمیٹ لے گیا، البتہ خون کے بیگز موقع پر ہی رہ گئے۔ تحقیقات کا آغاز کسارا کے ایک قصاب خانے سے ہوا جہاں سے 150 خون کے بیگز برآمد ہوئے۔ قصابوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف خون حوالے کرتے تھے، اس کے استعمال سے لا علم تھے۔ تاہم یہ انکشاف بھی تشویشناک ہے کہ خون ویران مقامات پر زندہ جانوروں سے نکالا جا رہا تھا، جس سے جانوروں پر ظلم اور غیر محفوظ طریقہ کار کا خدشہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ یہ مقدمہ ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 18C کے تحت درج کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق خالی خون کے بیگز رکھنا بھی بغیر لائسنس جرم ہے۔ آٹو کلیو جیسی مشین رکھنا اور چلانا بھی لائسنس کے بغیر غیر قانونی ہے۔ کمپنی کے احاطے کو سیل کر دیا گیا ہے، نمونے لیب بھیج دیے گئے ہیں اور مالی لین دین و دستاویزات کی چھان بین جاری ہے۔ اس بات کی بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ آیا جانوروں پر ظلم سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ واقعہ محض ایک غیر قانونی کاروبار کی کہانی نہیں، یہ ہمارے طبی نظام، نگرانی کے ڈھانچے
اور ریاستی احتساب پر ایک کھلا سوال ہے۔ سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کارروائی وقت پر نہ ہوتی تو جانوروں کا خون کسی بھی مرحلے پر انسانی استعمال تک پہنچ سکتا تھا، اور تب اس کے نتائج کا تصور بھی لرزا دینے والا ہے۔ یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ طبی ساز و سامان اور بائیولوجیکل مواد کی نگرانی میں خطرناک خلا موجود ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر حساس مواد کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی نہیں، اور منافع کی ہوس میں انسانی جانوں کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ کام ایک تنہا شخص کا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے پیچھے کون کون ہیں؟ کہیں کوئی بڑا نیٹ ورک تو نہیں؟ اور کیا ایسے مزید خاموش گودام ہمارے شہروں میں موجود ہیں؟ غرض اس معاملے کو صرف ایک پولیس کیس کے طور پر نہیں بلکہ ایک قومی طبی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھنا ہوگا، اور نتیجہ محض ایک فرد کی گرفتاری اور قانونی چارہ جوئی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے نیٹ ورک پر شکنجہ کسنا لازمی ہے۔